بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کی، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، زندگیاں عطا کرنے والا، رزق عطا کرنے والا، شفا عطا کرنے والا اور موت کا مالک ہے، ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اور کروڑوں درود نبی محترم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ناظرین، القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہماری گفتگو ہے نیت کیوں ضروری ہے۔ نیت کا لغوی معنی دل کا پختہ ارادہ، اور اصطلاح کے اندر کسی بھی کام کو، کسی بھی عمل کو، کسی بھی فعل کو ارادتاً کرنا نیت کہلاتا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں بہت سارے عمل بلا جھجک کرتے ہیں، لیکن وہ رائے گاہ جاتے ہیں۔ جو عمل نیت اور ارادے کے بغیر ہوگا وہ عمل نہیں بلکہ وہ فعل کہلاتا ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ یہ اعمال ہماری عادتیں ہیں، اور افعال اور اعمال میں فرق ہی یہ ہے کہ جو بغیر ارادت کے کام کیا جائے وہ افعال ہیں، اور جو نیتاً کیا جائے وہ اعمال ہوتے ہیں۔ اور اس لیے جو فعل ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں ہوتا، اور جو عمل ہوتے ہیں اس کے اندر سزا بھی ہوتی ہے اور جزا بھی ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے اعمال دو طرح کے ہوئے، ایک اعمال صالحہ اور ایک اعمال بد۔ اعمال صالحہ وہ ہیں جو قرآن نے جس کو فرض قرار دیا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کی تسبیحات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اسی طرح حقوق العباد ادا کرنے ہیں، اور والدین، بھائی بہن، عزیز و اقارب، یتیم و مسکینوں کی داد رسی کرنی ہے، اسی طرح اچھے لحاظ سے بولنا، اور اسی طرح حیا کے پہلو میں زندگی بسر کرنا۔ یہ ساری چیزیں فرض کے اندر آتی ہیں جو اعمال کہلاتی ہیں، جسے اعمال صالحہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہے اعمال بد، برے اعمال، جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، جیسے قتل کرنا، جیسے شرک کرنا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب، ان کے اہل بیت سے بغض رکھنا۔ اسی طرح ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، جیسے شراب پینا، زنا کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، دل میں کینہ رکھنا، بغض رکھنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام کی ہے، منع فرمائی ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کا اصل سزا اور جزا انسان کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اس کے عمل کا اجر ملے گا یا سزا ملے گی۔ اس لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیت المومنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ افضل ہے، بہتر ہے، اچھی ہے۔
اگر ہم چاہیں تو زندگی بھر ہر لمحہ ہر سیکنڈ اللہ کی عبادات میں گزار سکتے ہیں۔ ہم روز کھانا کھاتے ہیں اور ہم کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیں، اور اس لحاظ سے کھانا کھائیں کہ ہم کھانا کھائیں گے، ہمارے بدن کو قوت ملے گی، طاقت ملے گی، انرجی آئے گی، تو ہم اللہ کی عبادت کریں گے، ہم قرآن پڑھیں گے، ہم حدیث پڑھیں گے، ہم اللہ کی تبلیغ کریں گے، تو پھر وہ کھانا بھی ایک ایک لقمہ عبادت بن جائے گا۔ ہم سونے لگے ہیں تو اس نیت سے سوئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر جگایا، نیت کرے کہ رات کو تہجد پڑھوں گا، صبح اٹھ کے نماز پڑھوں گا، تو تمہارا سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ آپ سو رہے ہیں لیکن عبادت کے اندر ہیں، یعنی کہ الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی پھل ملے گا، جیسے ارادہ ہوگا ویسا ہی اس کا اجر ملے گا اور اس کو مرتبہ ملے گا۔ اس طرح بری نیت بھی ہوتی ہے، عموماً کسی کام کو کرتے ہوئے ہم نیت ہی نہیں کرتے، اور اگر نیت کرتے ہیں تو درست نیت نہیں کرتے، اس میں ہماری اپنی لالچ ہوتی ہے، ہمارا اپنا مطلب ہوتا ہے، اپنا مفاد ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان میں سے ایک عالم دین ہوگا، عالم ہوگا، چاہے وہ کسی چیز کا بھی عالم ہو، عالم ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اللہ پوچھے گا ہاں بھی تجھ کو علم دیا گیا تھا، تو نے اس کا فروغ کیسے کیا؟ آگے سے وہ بڑی باتیں کرے گا، کہے گا میں نے علم حاصل کیا، لوگوں تک پہنچایا، میں نے قرآن کی تشریحات کی، خلاصہ بیان کیا، میں نے بڑی بڑی تقریریں کی، میں نے بڑے بڑے فلسفے بیان کیے، لوگوں نے مجھے واہ واہ کہا، میں نے بڑی بڑی تقریریں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو نے جو تقریریں کی ہیں، جو خطبات کیے ہیں، جو تو نے سپیچ کی ہے، اور جو تو نے اپنے علم کو لوگوں تک پہنچایا ہے، وہ اس لیے پہنچایا کہ لوگ تمہاری واہ واہ کریں، تیری شہرت کے ڈنکے بجیں، اس وجہ سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شارک سے زیادہ قریب ہے، اور دلوں کے بھید جانتا ہے، وَإِنَّهُ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائے گا وہ تو نے اپنی شہرت کے لیے کیا تھا۔ دوسرا بندہ آئے گا، بڑا غنی ہوگا، لوگوں میں بڑی تقسیمات کرنے والا ہوگا، اللہ فرمائے گا ہاں بھی تجھے بڑا مال دیا تھا، کیا کیا؟ بڑے غریبوں کے گھر میں نے راشن دیا، مسکینوں کے ساتھ پیش آیا، یتیموں کے ساتھ اچھے سے پیش آیا، اور میں نے بیواؤں کی داد رسی کی، ہاسپٹل میں نے کھانے پہنچائے، میں نے لوگوں کو روزے کھلوائے، بڑے میں نے پیسہ جو ہے وہ لوگوں پر خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا کہ تو نے خرچ تو کیا ہے، لیکن اس وجہ سے کہ لوگ تیری عزت کریں، تیرا ایک وقار ہو، تیرا زمانے کے اندر ایک سٹیٹس ہو، اس وجہ سے تو نے مال کو خرچ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا اس کو بھی جہنم میں پھینک دے گا۔ پھر ایک شخص آئے گا، شہید ہوگا، وہ شہید ہوگا، اللہ کے راستے میں شہادت حاصل کی ہوگی، جنگ کی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، کہے گا یا اللہ میں نے اپنی جان قربان کر دی تیرے نام پہ، میں نے اپنی زندگی، اپنے بازو کٹوا دی، اپنی گردن کٹوا دی، میرے خون کے فوارے نکلے تیرے نام پہ۔ اللہ فرمائے گا میں جانتا ہوں تو نے کس لیے شہادت لی ہے، تاکہ لوگ تجھے شہداء کے نام سے یاد کریں، تاکہ تیرا ایک دنیا کے اندر پیچھے نام رہے، لوگ تیرے نام کو یاد کرتے ہوئے مثالیں دیں، اس وجہ سے تو نے شہادت حاصل کی تھی۔ یہ شہادت نہیں بلکہ تیری شہرت کی وجہ سے تھا، وہ تجھے دنیا میں مل گئی، لہٰذا اب تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقا وہو مشرکون فقتلوا، ایک دن ہم مشرکین سے جنگ کر رہے تھے، یعنی یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے، جنگ لڑ رہے تھے اور بڑی سخت جنگ ہو رہی تھی، ہم نے ایک شخص کو دیکھا بڑی تیزی سے تلواریں چلا رہا ہے، لوگوں کو کاٹی جا رہا ہے، ہم کہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ یہ بڑا بہادر ہے، لوگوں کو کاٹی جا رہا ہے، لوگوں کو توڑی جا رہا ہے، جو اس کے سامنے آتا ہے اس کو جو ہے وہ ذبح کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، بڑا بہادر ہے، یہ تو جنت میں جائے گا،
یہ تو پکا جنتی ہے، اتنی بہادری کے ساتھ دین کا دفاع کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اما انہ من اہل النار، فرمایا نہیں یہ جنتی نہیں، یہ جہنمی ہے۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ اتنی دلیری کے ساتھ لڑنے والا اور اسلام کے دفاع کرتے ہوئے لڑ رہا ہے تو جہنمی کیسے ہو گیا؟ ہم نے دیکھا تو اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا، یعنی اپنے آپ کو تلوار مار دی، اور بعد میں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، تو آپ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس نے جو بھی کام کیا اس وجہ سے کہا کہ تاکہ اس کو غازی بھی کہا جائے، شہید بھی کہا جائے، اور اس کو اس کے بچوں کے لیے شہید کا باپ کہا جائے۔ تو اس وجہ سے یعنی کہ اس بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بڑے بڑے اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، اور اس کے علاوہ شہادت حاصل کرنا اور علم پڑھ کر آگے لوگوں تک پہنچانے کے اتنا سارے نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی وہ بندہ اگر اس کی نیت خراب ہوگی تو یہ بھی عمل اس کو ضائع کر دے گے، یعنی اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک بادشاہ اپنی سلطنت سے نکلتا ہے اور ایک ایسی جگہ پہ آتا ہے جہاں پہ بڑا گھنا باغ تھا۔ دیکھا تو باغ میں بڑے اچھے خوشبودار پھل لگے ہوئے تھے۔ وہاں کے مالی کو بلایا، مالی بڑا نیک اور پارسا تھا، اس کو کہا کہ یہ ایک پھل توڑ کے دو۔ اس نے ایک انار دیا اور بادشاہ کو پیش کر دیا۔ جب بادشاہ نے کھایا بڑا لذیذ، بڑا میٹھا، اس نے ایک اور منگوایا، وہ بھی دیکھا بڑا لذیذ، بڑا میٹھا۔ اس کے دل میں یہ بات آ گئی یہ تو میری سلطنت کے اندر آتا ہے تو قبضہ نہ کر لوں، قبضہ نہ کر لوں میں۔ اب یہ بات اس کے دل میں ابھی آئی ہے، اس نے ایک اور پھل منگوانے کا کہا۔ وہ پھل آیا اسی درخت سے، اسی جگہ سے پیش کیا، اس کو کھول کے دیکھا تو وہ پھیکا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ ایک ہی درخت سے تو نے پھل دیا ہے، دو پھل میں نے کھائے ہیں وہ میٹھے ہیں، اور ایک پھل اسی درخت سے، یہ کڑوا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ لگتا ہے وقت کا جو بادشاہ ہے اس کی نیت بدل گئی ہے، نیت میں کھوٹ آ گیا ہے، اس لیے اس پھل کے اندر بھی ذائقہ ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر دل کی نیت اچھی ہوگی تو آپ کا عمل کا ثواب بھی اتنا بڑھ جائے گا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں فرمان ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ احد پہاڑ کا جتنا صدقہ کرنے کی نیت کرتا ہے، یعنی کہ اگر وہ سچی نیت کرتا ہے کہ میرے پاس اتنا سونا، اتنا چاندی یا اتنا مال ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر لکھ لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ امت مجھے دے دے کہ جو صرف ابھی ارادہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کا اجر لکھ لیتا ہے۔ تو یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے، نیت اچھی ہو، اور نیت ارادہ جب اچھا ہوگا تو سارے کام اچھے ہو جائیں گے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں ملتا ہے کہ من صام یرائی فقد اشرکا، اگر کسی نے روزہ رکھا لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ مجھے روزہ دار کہیں یہ بڑا پرہیزگار ہے، بڑا متقی ہے، تو فرمایا اس نے شرک کیا۔ ومن صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے نماز پڑھی اس لیے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، ابھی قیام کیا ہے لوگ آ گئے تو قرات اور بڑھا دی، دیکھا تو رکوع لمبا کر دیا، سجدہ لمبا کر دیا تاکہ لوگ دیکھیں کہیں کہ وہ کتنی لمبی نماز پڑھتا ہے، بڑا اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی، ایک لمحے کے لیے بھی اگر یہ بات آ گئی کہ فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اور لمبی نماز کر لوں، چاہے وہ ایک تسبیح کسی کے لیے پڑھے گا، یہ بھی شرک ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو لے کے آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَن تَصَدَّقَ یرائی فقد اشرکا، اگر کسی نے کوئی صدقہ دیا کہ میری شہرت ہو، لوگ کہیں بڑا جو ہے سخی ہے، تو فرمایا اس نے بھی شرک کیا۔
یعنی کہ ریاکاری شرک کی ایک قسم ہے۔ آج ہم اگر کسی کو دیتے بھی ہیں، اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دے بھی دیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سیلفی پہلے لیتے ہیں، چیز بعد میں دیتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ چیز کرنا یہ شرک کے قریب ہے۔ ریاکاری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کہا ہے۔ یعنی اگرچہ آپ دے رہے ہیں، کسی کی اچھائی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا تعاون کر رہے ہیں، لیکن آپ کی نیت درست نہیں ہے، آپ کی نیت اچھی نہیں ہے، اس اعتبار سے آپ کو اجر بھی نہیں ملے گا۔ تو اجر کب ملے گا؟ الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار صرف نیت پر کے اوپر ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، من ہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبت لہ حسنۃ، اگر کوئی بندہ کوئی اچھے کام کی نیت کرتا ہے لیکن وہ کر نہیں پاتا، کسی ریزن کی وجہ سے، کسی وجہ سے وہ کر نہیں پاتا، نیت اچھی ہوتی ہے کہ یا اللہ اگر مجھے توفیق دی تو میں فلاں بندے کے ساتھ بھلائی کروں گا، اس کو اتنے پیسے دے دوں گا، اگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی میں اتنے روزے رکھوں گا، اللہ نے توفیق دی میں عمرہ کروں گا، اللہ نے توفیق دی میں فلاں جگہ پہ مدرسے میں پیسے دے دوں گا، فلاں جگہ پہ مسجد بنا دوں گا، یا ادروائز کوئی بھی نیک کام کا ارادہ کرے لیکن وہ کر نہ پائے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا کرے گا، اس کے لیے اجر لکھ لے گا۔ اور اگر وہ کام کرتا ہے فعاملھا، اور اگر وہ عمل کر لیتا ہے، جو ارادہ کیا ہے اس کا عمل کر لیتا ہے، کتب لہ عشر الی 700، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا لکھ دیتا ہے، یہاں تک کیا ہے کہ 700 گنا اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، جس کا ارادہ اس نے کیا تھا اور اس کو بطور پریکٹیکل بھی کر لیا۔ یعنی کہ الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ نیت المومنی خیر من عملی، بندے کی، مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ایک رستے میں روڑا تھا، کنکر تھا، یا کوئی کانچ تھا، یا کوئی ایسی رکاوٹ تھی جو لوگوں کو اذیت دے رہی تھی، اور اس نے اس نیت کے ساتھ اس چیز کو اٹھا دیا کہ تاکہ لوگوں کو اذیت نہ ہو اور لوگ راحت کے اندر آ جائیں، سکون کے اندر آ جائیں، اس کے ذریعے سے اسے تکلیف نہ ہو، یہ نیت اس نے کی ہے، یعنی لوگوں کی بھلائی کے لیے نیت کی ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں اور احادیث کی کتابوں کو دیکھیں تو اس کی ابتدا کے اندر، احادیث کی ابتدا کے اندر باب النیت لکھا جاتا ہے۔ کیوں لکھتے ہیں؟ کیونکہ اچھے کام کی ابتدا اچھی نیت سے ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا کہ قربانی کرو میرے رستے میں، اور تمہاری قربانی کا نہ گوشت مجھ تک پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ پہنچتا کیا ہے؟ تمہارا تقویٰ، جو تم نے نیت کی ہے کہ ہم نے یہ جو پیسہ خرچ کیا ہے، جانور لیا ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ کی ذات کے لیے ہیں۔ اگر کوئی بندہ، ایک جانور کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، اور ایک حصے والا بندہ کہ دل میں یہ نیت ہو کہ میں نے گوشت لینا ہے، قربانی نہیں کرنی، گوشت کی نیت کرے، گوشت تو بندے کو ملنا ہی ملنا ہوتا ہے، لیکن اس نے نیت یہ کر لی کہ مجھے گوشت چاہیے، تو باقی کی بھی قربانی چلی جائے گی۔ اس لیے الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پہ ہے۔ نیت المومن خیر من عملی، فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے اعمال کے اندر کیا نیت اچھی ہے۔ اگر ہم نے سر پہ امامہ سجایا ہوا ہے، مسجد میں جا کے نماز ادا کرتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو کیا صرف ہم اللہ کی ذات کے لیے صرف کرتے ہیں؟ کیا اس بات پہ ہمیں یقین نہیں کہ ہمیں اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ اگر ہمیں مکمل طور پر علم ہے
تو لہٰذا ہمیں پھر اس اعتبار سے اپنی نیتوں کو بہتر کرنا پڑے گا، نیتوں کو اچھا کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے دل کو پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔